بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم اور حاصل یہ ہے کہ جب مومن مسلمان رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے اور نماز میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو پورے گھر کو قرآن پاک کی خوشبو سے معطر کر دیا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک کی خوشبو سے پورا گھر معطر ہوتا ہے۔ اور جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، اور احادیث میں آیا ہے کہ رحمت کے فرشتے وہاں آ جاتے ہیں اور شیاطین نکل جاتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے ساتھ 3 خصوصی اکرام کیے جائیں گے، یعنی جو تہجد پڑھیں گے۔ ایک تو ان کی مانگ سے آسمان تک نور کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے کے پیر سے آسمان تک فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ اللہ کی مناجات کو بندہ جان لیتا تو وہ تہجد نہ چھوڑتا۔ مطلب یہ ہے کہ تہجد کے وقت نماز، تلاوت، ذکر کی برکات اور اس کے انوارات اور خدائے پاک کی ہم کلامی کو محسوس طور پر اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتا تو تہجد سے فارغ ہی نہ ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو بیچارے رات کو بڑی بڑی دیر تک جاگتے رہتے ہیں لیکن اللہ کا نام لینا نصیب نہیں ہوتا، لغویات میں مبتلا رہتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، بستر پہ بیٹھے بیٹھے ہی قرآن پاک کی تلاوت کر لے یا ذکر کر لے، استغفار کر لے، کوئی مراقبہ کر لے، اللہ پاک کی تعریف کر دے تو یہ بھی محروم نہیں ہوگا، اللہ پاک اس کو بھی نوازیں گے اور یہ بھی قیام لیل میں شامل ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں جو ہے اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تو مسلمانوں کے گھروں میں رات کو سوتے وقت بھی قرآن پاک کی آوازیں آتی تھی، ذکر کر کے سوتے تھے۔ کوئی تسبیحات فاطمی پڑھ رہا ہے، کوئی وظیفہ کر رہا ہے، صبح اٹھتے تو گھروں سے ذکر کی آواز آتی، قرآن پاک کی آواز آتی۔ آج سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم رات کو سوتے ہیں تو کیا کر کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو کس وقت اٹھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ سورج کس وقت طلوع ہوا ہے۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو فجر کو نہیں اٹھتا، سویا رہتا ہے تو اس کے کان میں شیطان جو ہے پیشاب کر دیتا ہے۔ تو یہ شیطان کو موقع دینا کتنی بری بات ہے۔ آج کوئی ہم پہ پیشاب کر دے اور یہ آدمی سوچتا ہے کہ اس نے میری بے عزتی کی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔